صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرا کوئی بھی غلام دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کے میرے اوپر درود پڑھتا ہے، میں محمد اپنے اس غلام کا درود اپنے کانوں سے سن لیا کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے عرض کیا قلنا وبعد وفاتک یا رسول اللہ، حضور جب آپ کا وصال ہو جائے گا، دنیا سے ظاہری طور پہ کوچ کر جائیں گے، اس وقت بھی آپ اپنے غلام کا درود سنا کریں گے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نعم انی اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، فرمایا ہاں میں آقا اپنے غلام کا درود سنتا بھی رہوں گا، اس کو پہچانتا بھی رہوں گا۔ اور دوسری روایت کے لفظ ہیں وَبَعْدَ وَفَاتِي إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَن تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ، حضور فرماتے ہیں ہاں اپنے وصال کے بعد بھی سنوں گا، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں وصال کے بعد بھی سنوں گا، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، فرمایا تم کیا سمجھتے ہو زمین میرے جسم کو کھا جائے گی؟ فرمایا زمین کی کیا جرت ہے کہ وہ اللہ کے نبیوں کے جسم کو کھا جائے۔ فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، اللہ کا نبی قبر میں زندہ بھی ہوتا ہے، اللہ اسے رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، فرمایا جو میرا غلام دنیا کے اندر رہتے ہوئے محبت سے میرے اوپر ایک مرتبہ صلاۃ بھیجے گا، میرا رب عرش عظیم کا مالک ہو کے اس پہ 10 مرتبہ صلاۃ بھیجے گا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صلی علی عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، فرمایا جو میرا غلام دنیا کے اندر رہتے ہوئے 10 مرتبہ میرے اوپر درود بھیجے گا، میرا رب اس پہ 100 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اور اگلے لفظوں میں کیا ہی نور ہے، کیا ہی جاذبیت ہے، کیا ہی حسن ہے۔ حضور فرماتے ہیں وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ مِئَةً كَتَبَ اللَّهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ بَرَاءَةً مِّنَ النِّفَاقِ وَبَرَاءَةً مِّنَ النَّارِ، حضور فرماتے ہیں جو میرے اوپر میرا غلام 100 مرتبہ درود بھیجے گا، کل قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھے گا تو میرا رب اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا یہ بندہ منافق بھی نہیں ہے، یہ بندہ جہنمی بھی نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، درود پاک کی برکت سے اللہ قیامت کے دن اسے شہیدوں والا مقام نصیب فرما دے گا۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں سونے کملی والے محبوب نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، حضور فرماتے ہیں کل قیامت کا دن بڑا پریشانی والا دن ہوگا، بڑا مشکل دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ یا رسول اللہ نور کہاں سے ملے گا؟ فرمایا اگر نور چاہتے ہو تو محمد عربی کے پہلو میں آ جانا، اللہ تمہیں وہی نور نصیب فرما دے گا۔ یا رسول اللہ پھر آپ کے پہلو میں کیسے آنا ہے، آپ کے قرب میں کیسے آنا ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اکثرہم علی صلاۃ، قیامت کے دن میرا غلام سب سے زیادہ نیڑے وہ ہوگا جو مجھ محمد پر کثرت سے دنیا میں درود پاک کا، اسی لیے ہم کہتے ہیں اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔